السلام علیکم عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے اقبال کے خطبات۔ اقبال کے جو انگریزی خطبات ہیں، ان کا ایک شاندار اور شاہکار مجسمہ ان کو سمجھنا چاہیے۔ ان خطبات میں اقبال نے جو جدید نظریات ہیں ان کا اسلامی نقطۂ نظر سے بیان کیا ہے۔ ان خطبات کا نام جو ہے، چونکہ یہ انگلش میں لکھے گئے تھے تو ان کا نام بھی انگلش میں ہی ہے، ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹس ان اسلام، اور اس کا ترجمہ جو ہے وہ اردو زبان میں سید نذیر نیازی نے 1936 میں کیا تھا، اور اردو ترجمہ جو ہے یہ تشکیل جدید الہیات اسلامیہ کے نام سے کیا گیا تھا۔ اب ہمارے لیے جو چیز جاننا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ یہ خطبات جو ہیں یہ تعداد میں کتنے تھے اور ان کے عنوانات کیا کیا تھے۔ تو یہ خطبات جو کہ اقبال نے لکھے، ابتدائی طور پر انگریزی زبان میں لکھے گئے اور پھر اس کے بعد ترجمہ کیا گیا ان کا اردو میں۔ یہ کل 7 خطبات تھے، جن میں پہلا خطبہ جو ہے اس کا عنوان ہے علم اور مذہبی مشاہدات، دوسرے خطبے کا عنوان ہے مذہبی مشاہدات کا فلسفیانہ میعاد، تیسرا ہے ذات الہیہ کا تصور اور حقیقت دعا، چوتھے نمبر پر ہے خودی جبر و قدر حیات بعد الموت، 5ویں نمبر پر ہے اسلامی ثقافت کی روح، جو کہ کافی اہم بھی ہے پیپر کے نقطہ نظر کے حوالے سے بھی، اور 6واں ہے اجتہاد فی الاسلام، اور 7واں ہے کیا مذہب کا امکان ہے۔ ان خطبات سے پہلے اقبال نے ایک مختصر سا دیباچہ بھی لکھا ہے، جس میں ان خطبات کا نچوڑ ایک طرح سے پیش کر دیا گیا ہے، جو کہ دیباچہ ہے اس میں ان 7 خطبات کا نچوڑ ہے۔ پہلے جو 6 خطبات ہیں یہ دسمبر 1928 سے جنوری 1929 کے درمیان مختلف مقامات پر پڑھے گئے، جیسے کہ حیدرآباد دکن ہے، علی گڑھ ہے، مدراس ہے، ان جو علاقوں میں یہ خطبات پڑھے گئے۔ پہلی مرتبہ جو ہے یہ 1929 میں شائع ہوئے تھے، اور پھر جب اس میں 7ویں خطبے کا اضافہ ہوا، کیا مذہب کا امکان ہے کے نام سے جو خطبہ پڑھا گیا، اس کا اضافہ کر کے اس کا جو نئی اشاعت ہے وہ 1934 میں ہوئی۔ بات کریں ہم کہ ان جو خطبات جو کہ 7 ہیں تعداد میں، ان میں الگ الگ ہم بات کریں گے کہ کس خطبے میں کیا چیز بیان کی گئی ہے، مختصر طور پر ہم بیان کریں گے۔ پہلے خطبے میں اقبال نے باطنی مشاہدات کا علمی اور فلسفیانہ نقطہ نظر سے بیان کیا ہے۔ اس خطبے کے تناظر میں علمی تجربے سے مراد ذہن انسانی کی وہ کاوش ہے جو وہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو سمجھنے کے لیے تیار کرتا ہے۔ اس خطبے میں مذہبی تجربے سے مراد باطنی حقائق کی پرکھ اور اس کا علم حاصل کرنا ہے، اور جو علم کا لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے اس کا مطلب جو ہے وہ وہم و خیال نہیں، بلکہ علم ایک حقیقت ہے، اور اس کی شرط کیا ہے؟ ایکسپیرینس، تجربہ۔ اور اقبال نے یہ جو ایکسپیرینس کا لفظ استعمال کیا ہے، اس سے مراد بھی حقیقت کا شعور اور تجربے میں آنا ہے۔ اقبال فرماتے ہیں کہ علم جو ہے اس کو 2 طرح سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو وہ علم ہے جو کہ ہم اپنی محسوسات اور معقولات کے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں۔ اس علم کی حیثیت ایک راستے کی طرح ہے، اور یہ راہ گزر کبھی بھی انسان کو منزل تک نہیں لے کر جاتی۔ دوسرا علم وہ ہے جو وحی یا وجدان سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ علم جو ہے یہ ہمیشہ انسان کو منزل تک پہنچا کر رہتا ہے۔ ان دونوں علوم کے درمیان باہمی ربط کو اقبال نے اپنے پہلے خطبے کا موضوع بنایا ہے۔ تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ اقبال کا جو پہلا خطبہ ہے اس میں کیا موضوع ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، تو ہم مختصراً جو ہے یہ چیز
بیان کر سکتے ہیں۔ دوسرا خطبہ ہے، اس میں اقبال نے باطنی مشاہدات، علمی، فکری اور سائنسی معیار پر بحث کی ہے۔ مذہب کے اندرونی مشاہدات کو کائنات کے حقائق سے جوڑنے کی بھی کوشش کی ہے انہوں نے۔ تیسرے خطبے میں جو ہے انہوں نے دعا کی حقیقت بیان کی ہے، ذات الہی کا ذکر کرتے ہوئے مختلف نظریوں کا ذکر بھی کیا ہے اور ان کے ناممکن کو نامکمل ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ چوتھے خطبے کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں اقبال کا موضوع جو ہے وہ وہی ان کا جو ایک بہت بڑا تصور بن کر بھی ہمارے سامنے آیا، جو کہ یوں سمجھ لیں کہ اقبال کی سارے تصورات کی ایک مرکزی اینٹ سمجھا جاتا ہے، وہ ہے خودی۔ اقبال جو ہے اپنے چوتھے خطبے میں خودی کا ذکر قرآن کے حوالے سے کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان خود کو پہچانے اور ہمیشہ جو ہے وہ حرکت اور حرارت کا منبع بنا رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے وہ غور و فکر کرنے کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے کہ وہ دن اور رات کے بدلنے سے، سورج اور چاند کے آنے جانے سے، ان تمام چیزوں سے جو ہے نشانیاں پکڑے۔ عقل والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں میں نشانیاں پیدا کی ہیں، اور بے شک کہ وہی ان نشانیوں کو پہنچتے اور سمجھتے ہیں جو کہ علم والے ہیں، جو کہ روحانی آنکھ رکھتے ہیں۔ لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو اور اس دنیا میں یہ جتنے بھی راز اللہ تعالیٰ نے کائنات میں پیدا کی ہیں ان کو پہچاننے کی کوشش کرے۔ اور اس کے ساتھ ہی جو ہے اقبال جبر و قدر کے حوالے سے بھی بحث کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو دور حاضر ہے اس کا سب سے اہم مسئلہ جو ہے وہ حیات بعد الموت ہے۔ پانچواں خطبہ جو کہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا خطبہ ہے اور ایک بہت اہم خطبہ ہے، یہ ہے اسلامی ثقافت کی روح۔ اس کو موضوع بنایا گیا ہے۔ اس خطبے کا آغاز جو ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک سے اس کا آغاز کیا گیا ہے۔ نبی اکرم کی ذات قدیم اور جدید دنیاؤں کا سنگم ہے، یہ بتایا ہے علامہ اقبال نے۔ قدامت جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پر، جبکہ جدت جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے تھی۔ چھٹا خطبہ جو ہے جس میں اقبال نے اجتہاد پر بحث کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اجتہاد فی الاسلام کے لیے نہایت ضروری ہے کہ اسلام جامد ہونے کو نہیں کہتا، بلکہ وہ حرکت کی دعوت دیتا ہے ہمیشہ انسان کو۔ اقبال نے اجتہاد جو ہے اس پر ہم الگ ایک ویڈیو میں بات کریں گے، کیونکہ یہ اگر ہم اپنے ایم اے اردو کے سلیبس میں دیکھیں تو اجتہاد کا موضوع جو ہے یہ ایک الگ سوال کے طور پر اس پر بحث کی گئی ہے۔ اقبال نے جو یہ 6 خطبے ہیں یہ مکمل کر دیے، اور 7واں خطبہ جو ہے یہ مغربی مفکر کانٹ کے جواب میں لکھا۔ کانٹ نے کہا تھا کہ از میٹا فزکس پاسبل، جس کے جواب میں اقبال نے 7واں خطبہ از ریلیجن پاسبل، جس کو اردو میں کہا گیا ہے کہ کیا مذہب کا امکان ہے، یہ لکھا تھا۔ اقبال نے اپنے خطبات میں اگر ہم اس کا جو ہے ایک پورا نچوڑ بیان کرنا چاہیں ان کے سارے خطبات کا، تو یہ بیان کیا ہے کہ حقیقت تک جانے کے 2 راستے ہیں، ایک فلسفہ اور دوسرا مذہب۔ فلسفہ وہ راستہ ہے جو ہمیں ہمیشہ دلائل میں الجھا دیتا ہے، ہمیشہ ہم سے دلائل مانگتا ہے، اور یہ وہ راستہ ہے جو ہمیشہ ہمیں آدھے راستے میں ہی چھوڑ دیتا ہے، جبکہ مذہب ہی وہ واحد راستہ ہے جو انسان کو اس کی منزل تک لے جاتا ہے۔ اور منزل کیا ہے؟ اقبال نے فرمایا ہے کہ اپنے آپ کو پہچاننا اور ذات الہی کو پہچاننا، یہی ایک مسلمان کی منزل ہے۔ تو مذہب ہی وہ واحد راستہ ہے جو ہمیں ذات الہی تک لے جاتا ہے۔ اقبال نے ان خطبات کے دیباچے میں چند سوالات کیے، مثلا کائنات کیا ہے، کائنات کی اصل کیا ہے، اور اپنے پہلے ہی خطبے میں اس بات کو بیان کیا کہ اگر ہم اس کائنات کے بارے میں جہاں ہم رہتے ہیں علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ کیا وہ ہمارے محسوسات ہیں جن سے ہم یہ بات جان سکتے ہیں، یا پھر وحی یا الہام وغیرہ؟ چونکہ اقبال کی اگر ہم بات کریں تو اقبال کی جو آئیڈیل شخصیت تھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تھی، لہٰذا اقبال نے بھی اپنے آپ کو جاننے، ان تمام سوالوں کے جوابات جاننے کے لیے الہام اور وجدان پر زور دیا ہے۔
اقبال نے ان خطبوں کو اس لیے لکھا کیونکہ 1930 تک سائنس اتنی ترقی کر چکی تھی کہ ہر نیا آنے والا طبقہ جو ہے وہ سائنس سے متاثر ہو رہا تھا۔ لہٰذا اقبال کے سامنے یہ ایک اہم محاذ تھا، کیونکہ اقبال مسلمان تھے اور انہیں اس بات کا یقین تھا کہ علم کا بیج توحید ہے۔ لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو بھی کثرت نظر آتی ہے وہ دراصل وحدت ہے۔ یہ ہم نے ایک ویڈیو میں اس بات پر بحث بھی کی تھی کہ کثرت اور وحدت کے کیا نظریات ہیں۔ یہ وحدت الوجود اور نظریہ وحدت الشہود ہے، اور یہ وحدت الوجود کے قائل تھے۔ اور وحدت الوجود عقیدہ یہ ہے کہ ہم دنیا میں جو کچھ بھی دیکھ رہے ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، ان میں ہمیں ایک ہی ذات جو ہے وہ نظر آتی ہے، اور وہ ہے خدا کی ذات، ٹھیک ہے۔ یہ ہے نظریہ وحدت الوجود۔ اگر آگے ہم بات کریں، علماء اسلام جو کہ یونانی فلسفے کے ذریعے سر جا رہے تھے اس دور میں، یونانی فلسفہ، یونانی علم جو ہے وہ بہت زیادہ ترقی پا رہا تھا، لہذا مسلمان اس بات کی امید چھوڑ چکے تھے کہ مذہب کے ذریعے جو ہے اس کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے۔ حالانکہ مذہب ہی وہ واحد ذریعہ ہے جس کے ذریعے انسان کے غور و فکر، سوچ اور ہر چیز، خیالات میں وسعت پیدا ہو سکتی ہے۔ اقبال کے ان خطبات کی نوعیت فلسفیانہ بھی ہے اور علمی بھی، لیکن اس کے پس منظر میں اگر ہم دیکھیں تو صرف مذہب اور سیاست ہے۔ اقبال حکیم اور قوم کے نبض شناس تھے، لہٰذا ملت اسلامیہ میں جو عقائد و نظریات پیدا ہو چکے تھے ان کو ختم کرنا اقبال کا مقصد تھا۔ اگر ہم یہاں پر اپنی رائے پیش کرنا چاہیں تو یہی ہے کہ ہر جدید تہذیب جو ہے اس میں نوجوان لوگ اپنا روزنامچہ ضرور لکھتے ہیں، آج کل بھی اس چیز کا رواج ہے۔ تو اقبال نے بھی جو ہے اپنے دور کے، چونکہ انہوں نے مغربی تعلیم بھی حاصل کی، مغرب میں جا کے یورپ میں رہے، تو وہاں شاید اس چیز کا اثر تھا کہ وہ بھی جدید انسانوں میں شامل تھے، لہٰذا وہ بھی اپنا روزنامچہ لکھتے تھے۔ اگر ہم ان کے روزنامچے کو دیکھیں تو اصل میں وہ روزنامچہ جو ہے وہ یہ جو خطبات ہیں ان کی ناپختہ شکل ان کا روزنامچہ ہے۔ اگر یوں کہا جائے کہ اقبال کے خطبات جو ہیں وہ تناور درخت ہیں تو ان کا روزنامچہ جو ہے وہ اس درخت کے لیے بیج کی حیثیت رکھتا ہے، تو غلط نہ ہوگا۔ لہٰذا ضروری ہے کہ آج کا جو نوجوان انسان ہے، چاہے خواہ وہ مرد ہے یا وہ عورت ہے، اس کو اقبال کے خطبات یا اقبال کا روزنامچہ اس کو ضرور پڑھنا چاہیے، تاکہ وہ یہ جان سکیں کہ اقبال اپنی نوجوانی میں کیا سوچ اور خیالات رکھتے تھے اور آج کا نوجوان جو ہے وہ کیا سوچتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔